یہ ہمارے دیش پر آئے باقی وہ بہن کے نام سٹے گا رات دندم اخیر دیا اگر تم ہی دور ہے جناب ظاہر لگی ان جناب سامنے شہر مستقبل قاسم ایسی صاحب ذکر پاک بیان کر سکوں انشاءاللہ آخری تابوت والی پاکستان بادشاہ بیان کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكة وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد مال محمد صلی علی محمد مال محمد وعجل فرج قائم آل محمد. خدا بندہ بحق علی ابن موسیٰ علیہ السلام ذکر مولا دی مجلس پاک نو پاک بارگاہ وچ قبول فرما. اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس حاضرہ معاونین شریکان مجلس حاضر مرد و مستورات سب شرعی مقاصد پوری فرما. جڑا بندہ محتاج دعا ہے محتاج خدا ہے ضرورت مند ہے وہ آمین نہ کہ خدا تو بے نیاز بندے واسطے دعا منگنا جرم ہے حرام ہے. بہت بڑی دعا خدایا بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دھرتی تیرا منوالے ہر محب حسین کی حفاظت فرما. علی ولی اللہ بنن والی قوم اتفاق نصیب فرما. ہر عبادت کا مقصد دعا ہے، اگر دعا نہیں تو عبادت ہی نہیں. میرے کو اس کو دعا کوئی نہیں. اس ذکر کی سماعت سلچ میدان محشر بنت رسول اللہ سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا تمام حاضرین دی بی بی خود شفاعت فرما. اگلی دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین نہ کیا جائے. ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ الشریف کا ساری عقدی پڑھ جھمکن تو پہلے اس کے لمحے مالک ظہور سمسان سرکار صاحب دی شریف نیک باقردار ریت مالک شان فرما. ذکر رضا کا صدقہ مالک بانیان دیاں اور حاضرین دیاں تمام رکیاں ہوئیں دعاواں مستجاب فرما. شریعت الحسین اس حاضری پر سے قبول فرمائے اور تاکہ آنسواں اور تاکہ ہائے تاکہ سفر تاکہ اظہار عشق رضا امام زمان علیہ السلام راضی ہو جائے. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الرحمن فی القرآن اذا الشمس كورت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ صلوات ماشاء اللہ بہت سونی بڑی عزاداری. آخری مجلس ہے، ایک ایسی صلوات پڑھو روح امام رضا راضی ہو جائے. والے وارث کے جل ظہور اور انہوں نے استقبال کی جتنی تیاری ہے ایک تیاری کا صلوات میں سننا چاہتا ہوں. محترم سامعین کرام، عزاداران حسین بن علی علیہ السلام، ریت امام زمانہ، توجہ ہے فضائل رضا.
میرے صاحب کو یاد رکھنا، میں تقریباً یہ مجلس کافی عرصے سے پڑھ رہے ہوں اور اکثر تو مجلس آخر ہی میں پڑھی، اور میں اپنی ہر مجلس سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ہر مجلس میری قوم یاد رکھنے کی کوشش کرے۔ میں اج بھی ایک نئے موضوع پہ گفتگو کرنے لگا، اگر جو کچھ مختصر ہو مگر چونکہ امام کی توجہ ہے لہٰذا انہوں کی حاضری مکمل حاضری ہو جائے۔ یاد رکھنا میرے صاحبوں، رسول اللہ تعالیٰ کی سرکار حجت علیہ الصلوۃ والسلام تک خاتم الانبیاء اللہ کی خاتم الاوصیاء تک کائنات دے ہر دور جس حجت کا حکم چلتا ہے اس کو صورت کرتا ہے، یا عمل کرتا ہے اس کو چاہیے۔ آج موضوع ایک ایسا بھائی آگے ہے کہ شاید میں خود بھی پہلے پڑھوں۔ کائنات ہر دور چہارہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پاک ہیں، دو حجتاں بھی دور چڑھیاں، اس حجت کا حکم 18,000 عوالم تے نافذ ہوتا ہے، اس کو صورت کرنے جڑا بادشاہ اس حکم تے سب تو پہلے عمل کرنا ہے اس کو چاہنا کرنا۔ چلو یہ نہیں سمجھتے کہ میں تھوڑی اور وضاحت کرتا تاکہ میرا موضوع آسان ہو جائے۔ 18,000 عوالم، چاہے عالم ناسوت ہوئے، چاہے عالم ہاہوت ہوئے، چاہے عالم ملکوت ہوئے، چاہے عالم جبروت ہوئے، چاہے عالم ماوا ہوئے، چاہے عالم برزخ ہوئے، چاہے عالم قبل خلقت آدم ہوئے، چاہے عالم رنگ و بو ہوئے، جس بھی عالم کی بات کر، جس عالم جس بادشاہ کا حکم نافذ ہوتا ہے اس میں شمس سے امامت آتا ہے، یا سب تو پہلے عمل کرتا ہے اور قبر امامت کرتا ہے۔ بات واضح ہو گئی جی۔ ہن میں اپنی گل کی تائید قرآن کی ایک آیت پڑھ، ارشاد ہو رہی ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، پریشان نہیں ہوتے، والشمس وضحاہا، وضحا نہیں وضحاہا، زوات پیش، والشمس وضحاہا، ہمیشہ میں کرو اوپر کرنا اور پھر اوپر کرنا، جو مہمانی کر رہے ہیں جی 73 کی ذمہ وار ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے شمس سے نبوت کی اور اس سے نکلی ہوئی ایک کرن کی، وضحاہا، مجھے قسم ہے شمس سے نبوت کی، وضحاہا، اور اس سے نکلی ہوئی ایک کرن کی۔ توجہ ہے، اس شمس نبوت تو مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے، اور اندے جو نکلن والی کرن کی نام حسین کی پاک ہے۔ چل ایک جملہ پر حوالے کرتا اپنے دوستوں تک پہنچاؤ، قرآن ہے روایت نہیں، میں روایت کا سہارا نہیں لیتا، میں آیت پہ پڑھنا۔ اللہ فرمائے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے شمس نبوت کی، وضحاہا، اور اس سے نکلنے والی ایک کرن کی، یا عدد بعد ترجمہ بدل چھوڑ یا مننا پوسی محمد بھی کلی۔ آئے 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 آئے، شاباش شاباش، مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی۔ والشمس وضحاہا، مجھے قسم ہے شمس نبوت کی، وضحاہا، یہ ہا واحد مہنث ہے، توجہ ہے، اور اس سے نکلنے والی ایک روشن کرن کی، ایک روشن کرن کا ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے جو
والقمر اذا طلع، فضائل امام رضا پڑھنے بھائی، والقمر اذا طلع، قسم ہے اس چاند کی جب وہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ تابع، ایک لفظ ہوتا ہے تمشی، پریشان نہیں میں مشیت تمانی، مشاب یمشی مشین، اس تمانی ہوتا ہے چلنا، توجہ رکھنا، اور لفظ تلا یتلو اس تمانی بھی ہے چلنا، توجہ رکھنا، مگر فرق ہے چلن والے دو طرح دے ہوتے، کسی سمجھ سکتے چلن والے دو طرح دے ہوتے، مثلا شاہ صاحب چلتے پہ کوئی بندہ انہوں نے پچھو چلتا گیا، یہ بھی تابی تعلیم تمشی ہے، مگر ان کی مرضی ہے قدم سکے رکھے، ان کی مرضی ہے قدم کھپے رکھے، رب ہے پیچھے، توجہ، یہ بھی چلنا والا ہے، مگر ایک ایسا چلنا والا ہے جتھو شاہ صاحب قدم چاہیں اٹھائیں اور رب چھوڑے، جہاں قدم کی تفریق نہ ہو من کے کہ ان کمر امامت آتا ہے۔ تعلیم کی تھی نا، بھائی تعلیم میرے تک نہ پہنچی تو بات سمجھ آ گئی، جس کو سمجھ نہیں ہے اس کی تعلیم میرے تک نہیں پہنچی۔ والقمر اذا طلع، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کا طالی ہوتا ہے، توجہ ہے، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کا طالی ہوتا ہے۔ طالی ایسے چلنے والے کو کہا جاتا ہے جہاں پہ سورج کا قدم ہو وہیں پہ چاند کا قدم ہو۔ پیغمبر کے پیچھے چلنے والے صحابہ کرام جہاں بادشاہ قدمہ کی تفریق بھی نہیں امن دیتا اس نے ولی ہے، یعنی چلنے والے کا ہو بھی ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے والے پریشان کرنے کے ہوں، اتباع کرنے والے پیروی کرنے والے ہو بھی تشریف فرما ہن مسجد صحابہ کرام مسجد نبی بھری ہوتی ہے، مگر میرا بادشاہ قدم کی تفریق بھی نہیں آمن دیتا، جس طرح چند ہمیشہ سورج کے پیچھے رہتا ہے، نہ چند سجے ہوندے نہ چند کھپے ہوندے، توجہ ہے، سورج دیا کرنا کے سفر کریں گے، اسی طریقے میرا مولا علی شام سے نبوت کے سفر کرتے چلن والے ہو بھی ہیں، یعنی پوری زندگی سانچہ بنا جتنے سید ہو کلی جلتا تہرا کے عزت کا جملہ آ گیا، کنجوسی نہ کرا، مالک جو عطا فرمائے تعلیم خاطر عطا فرمائے، پہلے کبھی سوچے کوئی نہ بھئی قرآن دی نال جڑا مصطفیٰ کے قدمہ کے قدم رکھے اس نو علی آگے، جڑا بادشاہ صرف محمد کے نقش قدم پہ چل رہا، پہلے کے دن پتہ نہیں کیا ہویا لکھے بطول قدم چاہیے اٹھائے علی قدم رکھ لیں، نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے بھئی مبادلے کر کے رسول نہیں، رسول کے پیچھے ہے سیدہ، سیدہ کے پیچھے علی ہے نا، ہر زمانے میں تو یہ سمجھ آئی کہ علی پردہ پہ پڑھیں گے، اگر علی پردہ ہی پڑھیں گے بچہ صرف سکلائیں، بچہ اگر پردہ ہی آئی تو جس سے حسین کی اماں اپنے سیکھ چل گیا، پھر پردہ کون بنے گا، توجہ رکھا ہے، جس نے مدینہ کے بازار چل گیا پھر پردہ کون بنے گا، اس ٹائم شہدائے احد کی قبر کی زیارت کی خاطر بطول آنے ہیں پھر پردہ کون بنے گا، توجہ رکھنا، مگر صرف موبائل لے کے روز علی اس قدم رکھا جتھو بطول قدم چاہے، تو اس کو پہلے جنہ چلتے ہیں اس قدم رکھتے ہیں جتھے محمد قدم رکھتے ہیں، آج بطول کے قدم کے نشان کے علی قدم رکھ کے کائنات کو پہ سمجھاتے ہیں، بطول کے پیچھے چلنا خود محمد کی اتباع ہے، سمجھو رسول اللہ کی اتباع ہے۔ والشمس وضحاها والقمر، پریشان نہیں ہو رہے میری گل لوگی تو نہیں ہوگی، والشمس وضحاها والقمر اذا طلع، قسم ہے مجھے شمس نبوت کی،
والقمر اذا تلاہا، قسم ہے قمر امامت کی اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے تالی ہوتا ہے۔ فضائل امام رضا کے پڑھنے میں وہ زمین ہموار کیا کرتا ہوں جس زمین کے میں عزت رضا کا محل بناؤں گا۔ یہ ابھی بات ہے سال بعد جو آئے ہیں کوئی نہ کوئی شکل کے حوالے کر کے ویسے بھائی اگر حافظہ مضبوط ہویا تو میرا جملہ یاد بھی آ سکتا۔ میں پھر آیت پڑھتا ہوں، جب تک نقش نہ ہو ویسے میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاہا، قسم ہے شمس نبوت کی، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے قمر امامت کی، توجہ رکھنا، اذا تلاہا، جب وہ سورج کا تالی ہوتا ہے۔ ہن غیرت امام نے اگر ذہن تیار ہے تو عزت رضا کا جملہ پر حوالے کرتے ہیں، ہن اس کو زیادہ انتظار نہیں ہوگا۔ بھئی قرآن کا کلیہ ہے کہ ہر دور میں نافذ الامر حجت شمس ہوتی ہے، اس کے سب تو پہلے عمل کرنے والا چند ہوتا ہے، قمر امامت ہوتا ہے۔ اس سلسلہ چلتا چلتا ہوا جب میرے 8ویں بادشاہ سے پہنچا، فطرت کو قانون تبدیل کرنا پڑے تو دبا تک نہیں جاتی، کل مجھ تو سبحان اللہ تک نہیں جاتی۔ میں پھر رسول اللہ 8ویں بادشاہ کلیہ ہی ہوئی کہ ہر دور کی نافذ الامر حجت او سورت ہوئی، جہاں بادشاہ سب تو پہلے ہوتا تالی بنے وہ چند ہوندے، مگر جس کے سلسلہ امام رضا پہ پہنچا فطرت کو ایک قانون بدلنا پڑے گیا، جب رضا کا دور آیا اس کے مشیت رحمان کا فیصلہ ہویا، کاظم کا رخت جگر اصل قانون بدل چھوڑے۔ پچھلے دور میں چاند کوئی ہوتا ہے، سورج کوئی ہوتا ہے، اردباد چاند بھی دوں ہی، اردباد سورج بھی دوں۔ نہ میں مطمئنہ تو چہرے پہ ولایت رضا کی روشنی نہیں آئی، یعنی چاند کا تصور ختم ہو گیا، صرف سورج ہی باقی رہ گیا۔ دلیل میں مانگو، آؤ دلیل چھوڑو۔ اس کو پہلے کامل کا تصور آئی، مگر رضا کے دور یہ تصور ہی بدل گیا، اور اس تصور کی تبدیلی کا نتیجہ ہے جس میں عرصہ امام زیارت رضا پڑھتے ہو، اس زیارت رضائی کا جملہ پڑھنا پڑھتا ہے، السلام علیکہ یا شمس شموس، اے تمام سورجوں کے سورج ہمارا سلام قبول کرو۔ مہربانی سمجھ میں نہ آئی، اے تمام سورجوں کے سورج، توجہ ہے، ہمارا سلام قبول کرو۔ ایک چاند نہیں سورج جاتا، ایک خود سورج ہی سورج نکلتا ہے۔ اگر لفظ ہوتا نا السلام علیکم یا قمر الشموس، اے سورجوں کے چاند ہمارا سلام، پھر بات واضح ہے۔ جب کہ لفظ ہے لفظ السلام علیکم یا شمس الشموس، اے سورجوں کے سورج ہمارا سلام قبول کرے۔ ہوں بتا نا سورج کی تعریف کیا ہے؟ سورج کی روشنی آپ نہیں ہوتی، سورج کی روشنی ذاتی ہوتی، سورج کہیں تو روشنی لیتا نہیں دیکھ ہے، جائے کو دیکھ ہے اس کو چاند آتا ہے۔ توجہ رکھنا، اس سورج کی وجہ تو کائنات روشن ہے۔ علامہ عباس کی قسم ہے، میں بہت زیادہ پڑھا امام رضا کے، اس وجہ جملہ میں نے عزت رضا کا حالی نے کبھی بھی نہیں عطا فرمایا، ابو مل گیا تو امانت والے والے سے بسا۔ السلام علیکہ یا شمس الشموس، اے سورجوں کے سورج ہمارا سلام ہو۔ مصطفیٰ سورج، علی سورج، حسن سورج، حسین سورج، سجاد سورج، باقر بولو سورج، صادق امام سورج، قاسم امام سورج، یہ سارے سورج ہیں، یہ سورجاں کا سورج۔ معلوم ہے سورج کی روشنی ہوگی ذاتی، یہ جن دے سکتے، معلوم ہے رضا کے دور تک اگر محمد سے روشنی ہے تو رضا کی وجہ علی سے روشنی ہے تو رضا کی وجہ تو
حسن کی روشنی ہے تا رضا کی وجہ تو پریشان ہوئے ہوتے ہو، حسین کی روشنی ہے تا رضا کی وجہ تو، کیونکہ ایک سکول جان کا سورج ہے، جنہ سکول جان نے مل کے ایک سورج بنایا، اس میں امام رضا کرے، ہاں ایک ایسا روشن بھی اس ٹائم او آسی پھر ایک نظام بھی بدل رہے، یعنی امام رضا علیہ السلام کے دور تک نظام لے لیا کہ نافذ الامر حجت نو شمس آتا گیا اور اس دے عامل نو کمر امامت آتا گیا، رضا کے دور آکی ایک کلیہ تبدیل ہو گیا، چند ختم ہو گیا، صرف سورج ہی باقی رہ گئے، مگر ایک عامل والا ایسا نور بھی ہے جس کے بارے سورج کا لفظ بھی نہیں ہے، آپ تو آیا تھے پڑھا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جس ٹائم میرا کام ایمان اپنے چہرے کو نقاب ایسی ہو گیا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، تمام زمین اپنے رب کے نور سے مشرق ہو جائے گی۔ تمام زمین اپنے رب کے نور سے مشرق ہو جائے گی۔ یہ چھوٹا ہی لفظ ہے، چھوٹا ہی لفظ ہے، جڑا بادشاہ مغرب جو سورج طلوع کرے اس کو علی آلے، جڑا چہرے کو نقاب ہٹا کے پوری کائنات کو مشرق تک چھوڑے وہ امام زمانہ کا۔ ایسی روشنی پھیلی خراسان کو، بس آخری ایسی روشنی پھیلی خراسان کی، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا مجوسی، حتیٰ کہ کیا زندیق، حتیٰ کہ کیا عقدی پرستش کرنے والے لوگ اس روشنی سے منور ہو گئے۔ ہو یا ہی نہیں ہے کوئی بندہ رضا کے دروازے کے آیا ہوئے، چاہے دنیا کا سوال لے کے آوے تو چاہے آخرت کا سوال لے کے آوے، کہ کاظم کے بچے خالی چاول آیا ہوا، دشمن کے رحم کرنے والا، ایک دشمن کی فریاد کی سنی، حالانکہ دوسرا زیارت پڑھتے ہو السلام علیکہ یا انیس النفوس، اے نفوس کے انیس ہمارا سلام ہو، اے نفس کے انیس ہمارا سلام ہو۔ پڑھے لکھے بندے تو جان دے ہو انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم، روح، نفس، توجہ ہے، جسم کا انیس کوئی ہو رہے، روح کا انیس کوئی ہو رہے، نفوس کا انیس میرا آٹھواں ایمان، توجہ ہے، غور ہے، میری بات پریشان نہیں پہ کرتی بھائی، ٹھیک، حالانکہ کلیہ ایک ہے، جسم انیس نفوس ہے، نفس کا انیس ہے، صرف اپنے نہ نہیں، اگر اپنا نہ ہو گیا پھر زیارت کا لفظ ہو گیا السلام علیکہ یا انیس النفوس المؤمنین، ایسا لفظ نہیں، السلام علیکہ یا انیس النفوس، اے تمام نفوس کے انیس ہمارا سلام مبتاق ہے۔ اگر اس کے دروازے پہ عیسائی آیا تو خالی نہیں دیا، یہودی آیا تو خالی نہیں دیا، یا موقع ششیت وجبہ، چلو چلو ایک مثال ہے، ہم اس بعد اسی کو جملہ پڑھا۔ رضا بادشاہ تھا علیہ السلام، انہوں کی پاک زندگی سخت وجہ دشمن کے ہے، میں گزارش کرتا ہوں خود سرکار درکار کے توجہ ہے کہ مامون عباسی تو بڑا کوئی دشمن کا کوئی نہیں نا، توجہ ہے، تیرا بادشاہ دشمن کی پریشانی بھی نہ دیکھ سکتا، ایسے کریم تو رضا کا ہے، دوسرا کرتے ہوئے آؤ ایک مثال دے لیں، اقرائے پترن ہارون نے امین موتمن کے مامون تے مامون چلا پائی تیز آئی جنگ جو ہوئی اور ایک کنیز کا بیٹا ہے امین زبیدہ خاتون کا بیٹا ہے، زبیدہ ممبر کی پڑھی گئی ہے، توجہ ہے، امین شہزادی کا بیٹا ہے، یعنی خود عباسی خاندان کا نواسہ ہے، تے مامون ایک کنیز کا فرزند ہے، اور کنیز کے بارے میں بعض روایات ہے کہ حبشی کنیز ہے، اس واسطے عباسی امین تو مامون تو نفرت کرتے ہیں،
اور انتہائی بے اولاد حکومت کمیٹی مل گئی کیونکہ ہارون اپنی شاہی کا حصہ تقسیم کی تھی. ایک علاقہ اس معتمر کے حوالے کی تھا, ایک علاقہ امین کے حوالے کی تھا, خراسان مشہد دوس رائے کے علاقے کیس مامون کے حوالے کی تھی. شاہی تو اپنی زندگی تقسیم کر لے, مگر یہ جانتا ہے جو امین بھانے کنیز کا بیٹا ہے, مگر یہ چلاک توجہ ہے, یہ چلاک بھی ہے, یہ ذہین بھی ہے اور یہ جنگجو بھی ہے. ہمیشہ زبیدہ نے وصیت کرتا ہے, زبیدہ میرے مرمنن تو بعد اپنے پوتر امین نو مامون تو بچائے. مامون چالاک ہے, دشمن ہے, غدار ہے, کھاتے ہے, دھوکے باز ہے, مگر بے اولاد ہے. ہر وقت پریشان رہتا ہے, توجہ رکھے, ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ اور بھی حکومت لگی. ہاں میں کنیز کا پوتر, اگر میں مر گیا میری اولاد نہ ہوئی, حکومت واپس چلی گئی زبیدہ کے خاندان میں, کہ ساری شاہی پہ قبضہ ہو گئی, امین کا میرا خاندان کا فارغ ہو گئی. ہر وقت پریشان رہتا ہے. کہیں مدس ہے رضا اتنا کریم ہے, اگر دشمن بھی فریاد لے کے آئے, رضا دشمن کی فریاد بھی رد نہیں کرے. ایک دی رضا بادشاہ کے سامنے آن گئے, ادھے آقا, اور میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ جس ٹائم ایک اچھی گال کرنا چاہ گیا, اپنے مطلب کی گال کرنا چاہ گیا, ان کا انداز تفاوت ہوا ہے. اپنے مطلب کی گال کریا امام رضا کو پھر فرزند رسول اللہ, کہ جس نے آپ نے مطلب کی گال نہ کرنی ہو گیا, کوئی غصے کی گال کرنی ہو گیا, پھر آ کر یا بندے عام آئے میرے چچا کا بیٹا, توجہ ہے, حضرت عباس کی وجہ تو, مولا علی کی وجہ تو, اتنے سمجھدار نہیں ہے نا, یا بنا عام آپ کا کہ تو میرے چاہے تو بولتا ہے, توجہ رکھتا ہے. آج آگے سی فرزند رسول اللہ, میں نے پریشان نہیں, امام فرماتے ہیں پریشانی تو میں تیری تدہ نہ جانتا, جنانتا میں آپ کھولیے, مگر میں انتظار چاہوں تو اپنی زبان تو بیان کریں, تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو رضا کتنا کریں. تھوڑا میں مزید ٹائم لگ سی, اس مجمع میں بیان کے آمیا ٹائم لگ سی, جدا آیت کے دارہ مرے سو, جدا حدیث کے دارہ مرے سو, میں تدہ خوش ہو سا بھائی, تو سو کی آیت کے دارہ مرے اعتبار ہی کرنے میں, لیکن ایک نتیجہ بڑے حوالے کر میں. سرکار کو میں پریشانی تو میں تیری جاننا, مگر چاند ہمیں تو اپنی زبان تو بیان کر. ادب فرزند رسول, میں اتنی ساری شاہی دربارے کہاں, مگر میں بے اولاد ہاں, کہ میں چاہتا میری اولاد ہوئے. اے جملہ سننا لے ہوں دولا, اے ہو میری میں یاد کر جملہ ہے. من ایے امرتن, انکے 4 سوانیاں, 4 بیویاں, مامون دیاں 4 بیویاں. لطف لگائے بھائی, جب ایسا کہ نہ میں بے اولاد ہاں, میری اولاد کوئی نہیں, کہ دعا فرماؤ اللہ میں بیٹا عطا فرماوے. رضا مسکرا کے فرماتے کون سی زوجہ سے بیٹا چاہتے ہو؟ فرمایا کون سی زوجہ سے بیٹا چاہتے ہو؟ آج سرکار جانتے ہو ان ساری بیویاں جو میری ایک کنیز ہے تو میں نے بڑی پسند ہے. سرکار فرمایا ان کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ ان کا نام ہے ظاہر, زوئے والا ظاہر نہیں, زے والا, یہ جو لفظ زہرا نکلا ہے, جس سے جو ازہر نکلا ہے, جس سے جو زہری نکلا ہے, توجہ ہے, جس سے جو زہرہ ستارہ نکلا ہے, ہم کا توجہ ہے. ظاہر زے الف ہیر, میری بیوی ہے, زوجہ ہے, کنیز ہے میری, من بڑی پیاری ہے, اس واسطے پیاری ہے, میری خدمت گزار ہے, کہ میں چاہتا اون دے وچوں بیٹا ہو گئے. آنکھن تو بعد اس سر چکا لیا, چونکہ ہائی شکتی ہائی دشمن آنکھ لے تے دل میں سوچنے لگ پیا, پتہ نہیں دے سکتا ہے یا پتہ نہیں دے سکتا ہوں, سچا ہو گئی, پتہ نہیں دے سکتا ہے کہ پتہ نہیں دے سکتا. اے حالی سوچے دے پڑے ہم امام رضا بادشاہ فرمایا جا گھر میں رضا فرمایا اللہ تلو ظاہر بیٹی زوجہ جو انتی محبوب ترین زوجہ ہے, اس زوجہ جو
اللہ تیرے بیٹا عطا فرمائے جدا او دنیا تے آوے اندے ہاتھ دیاں انگلیاں شمار کرے اگر اندے ہاتھ دیاں 6 انگلیاں ہوں سمجھ رضا بھی ہوا ہوئے لہذا ایک بیٹا ہویا اور اس کے ہاتھ دیاں 6 انگلیاں اور ہے کہ ہاتھ دیاں 6 انگلیاں ہونا پیر دیاں 6 انگلیاں ہونا کہ جسم دے کسی عضو کا زیادہ ہونا کہ اللہ دی مرضی نہیں ماں پیو دی غلطی ہوگی پریشان تو نہیں ہوتے میں ساری وجوہات بھی جانتا ہوں کس کس وجہ سے سارا کچھ ہو جائے یعنی دشمن کے رحم کرنے والا یعنی جڑا اتنا کریم ہے جڑا نہیں چاہتا دشمن پہ اولاد مر جائے دشمن کی اولاد پہ ترس نہیں کیتا اس وقت رضان و زید بتایا کہ میرے مولا کے بیٹے کی عمر کو 8 سال ہے زیادہ تو زیادہ میں 9 سال کی روایت پڑھی میں صدقے ہما اور رضا بادشاہ کے دکھ کائنات میں کرے میں جدا مولا کے مسائل دکھ پڑھانا دی تو یہ جملہ میں خصوصاً آگا میں ادا اے ریت امام زمانہ اے ریت حجت الاسد میرے بادشاہ کی رعایا یاد رکھنا تو 8ویں سردار دے یہ فضائل کائنات دے وکھرے اس بادشاہ دے دکھ بھی کائنات دے وکھرے 14 مسئولی کی لڑی جو کسی کا لقب ہے غریب الغرباء بولو کسی کا ہے غریب الغرباء صرف 8ویں امام میں 4 دکھ پڑھتا تو 8ویں امام دے اس تو بعد میں شروع کرے سب مولا دا جنازہ سی سارے منحلی کی بجائے پہلا دکھ میں پڑھتا ہوں اس امام کا صرف اس امام کا لقب غریب الغرباء کیوں ہے حالانکہ غریب کا حسین جدی غربت مشہور ہو گئی جن کربلا دے میدان خود بہنا کے سامنے رکھتے میں غریب ہوں غریب کے 2 معنی ہونے جڑا تنہا رہ وجے جڑا وطن تو بہت دور ہو گئے مگر 8ویں امام کے بارے علماء 4 اقوال بیان کیتے نہ تو میں سید کے حوالے کروں اس لیے علماء مقاتل یعنی مقتل پڑھنے والے علماء انہوں نے سوال ہویا کہ آج جدی ہر شہر کی حکومت جڑا والی خراسان ہے جنہیں سونے کی سبیل ہیں جنہیں دسترخوان پہ چل گئے جنہیں کئی فیکٹری ہیں جنہیں 4 مربع کلومیٹر چروس ہے جنہیں سونے کے برتن ہیں جنہیں ایرانی گورنمنٹ مقروض ہے جنہیں بہن کی شاہی گھومتے ہیں ان دنیا غریب الغرباء کیوں آتی ہے علماء فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے ایک وہ غریب جڑا پیو دے قاتل نال دفن ہوئے قبرستان ہر بندہ اپنے اپنے رشتے دار دیا پترا واسطے کہ قبر دی جا علیحدہ کر لیں ہو نا کیا چاہتے ہو کہ آپ نال دفن ہو پیو چاہتے میرے سجے پاسے پتر ہو کھبے پاسے دھی ہو ماں چاہتی ہے میرے نال میری دھی ہو یا میرا پتر ہو یہ دل تم بیٹھے ہو مرنا سارا ہے میں نہیں مرنا ہے مگر سارے دل کی حسرت ہے اصلا آپ نے دفن ہوں رضا و غریب جڑا پیو دے قاتل نال دفن ہو اور ایک بھی جانتے ہو کہ امام زندہ ہے توجہ رکھتا ہے بھائی ایک بھی جانتے ہو نا امام زندہ ہے نا میں ہوں بھی آتا حال کہتے دفن تو بعد دکھ مک گئے ہر مظلوم کے دکھ دفن تو بعد مک گئے مگر 2 مظلوموں کے دکھ دفن تو بعد نہیں مکے ایک زہرا کا بابا محمد ہے قاسم کا بیٹا رضا ہے انہوں نے نہیں سمجھے کہ بچہ نو سمجھا لے ہم دنیا کی سب تو بڑا مظلوم کا حسین ہے نا حسین بھی اتنی دیر مظلوم ہن جدا سجاد چٹائی تے جا کے دفن نہیں کیتا جدا مولا دفن ہو گئے دفن تو بعد غریب کے دکھ مک گئے نا کیوں میرے پر دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے حسین 4 بے سجے کروٹ بدل دے 4 بے کھبے کروٹ بدل دے سجے کروٹ بدلے تا حبیب تے دین پہنچی کھبے کروٹ بدلے تا عباس تے دین پہنچی تیری توجہ نہیں ہوئی علی کی شوق ہے
علی ایک دفعہ نہیں، نال آدم دفعہ نہیں، نال نوح دفعہ نہیں، علی کسی نے کروٹ بدلے کہلے آدم کے دین کو دی، کہلے نوح کے دین کو دی، جنہوں پتے جو حضرتے کی سکھا دے، یہ رہنی کا دفن ہے زہرا کا بابا، نہ سجدے کروٹ بدل سکتے، نہ کھمبے کروٹ بدل سکتے، سجدے کروٹ بدلے کا دھوپ کے دین کا نظر آگی ہے۔ جنازے کے عمل کے ٹائم پہ بندے تیار ہو رہے ہیں، نہ سجدے کروٹ بدل سکتے، نہ کھبے کروٹ بدل سکتے، اس زہرا کے باپ بابے کی حرمت ہے نا، سجدے کروٹ بدلے تو دھوپ کے دھی کا نظر آتی ہے، جے کھبے کروٹ بدلے تو وہ نظر آنے کی نہ دھی کھانے والی ہے۔ اتنی حرمت ہے رضا مولا کی کہ نہیں دفن ہوئے ہر وقت قاتل کے دھی ہے کہ حال اولاد کمینہ تو وہ ظالم ہے کہ میرے پیو کے زیور نہ لہانے کے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ میں دعا کیا کرتا ہوں سین کا ریاض کو قبول کرتا ہوں، امام زمانہ کا یہ رائے کے راضی ہو، سید زادہ کے وقت اضافہ ہو، فطرہ کی حیاتی ہو، میں سارے سادات کے علاقے میں دعا کیا کرتا ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرا دل دکھ تو بھرا پڑا ہے اس وقت، میں پڑھتا گھاٹا مگر جتنے اپنا دل ہونے میں پڑھ لینا کہ غزل بخشا کی جانتے میری حسینیاں کیڑے نام پر میرے جس نہیں پڑھی نا آپ نے اپنے انداز ہے۔ اور دوسری وجہ دسنا اس امام کو غریب پر غربا کیوں آتا رہتا ہے؟ اگر تابوت ہوتا تو میں تابوت کے ہاتھ کر کے روایت پڑھتا 14 معصومین کی لڑی جو اے واحد غریب ہے جگہ جنازہ ڈالنا چاہے آپ نے روزے میں صدقے ہوا صدقے ہوا بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے صدقے نہ کرتے ہمارا میں لگتا پڑھ کہ سمجھے ہو ترے کو جو ہے وزنی کے لیے میں منصور فرید آرام ہے حسین میں ہوتا اے او غریب ہے ایسا کہ ہو اے او غریب ہے اے او مظلوم ہے جگہ جنازہ ڈالنا چاہے تو میں لفظ آؤ کر کے کیا چھوڑ ہاں اس واسطے غریب الغربا ہے کیا سمجھتے ہو کہ دعا کی تھی کہ بارش آ گئی جے آپ کے دکھیاں کے دکھ بن لے جے چشمہ جاری کیتا تھے لوگ شفا پہنچ گئے کیا سمجھتے ہو ساری عوام رضا کے نال ٹری ہے کیا سمجھتے ہو رضا کے دکھ جو بھائی وال ہم میں نے غربت کے رضا دی قسمی ابو سنت کے حرشمہ اے رون دیا ہے پاکستان چامنا دے رستے کہ ایک بیٹو آتے ہیں نا ٹائم آئے شاباش 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جوانی مانو شرع کائنات کو کرنا دیکھو تیسرا کام پڑھ چھوڑا صحیح اجازت دیتے پہلی بچہ پیو دکھا کے نال دفن دوسری بچہ ادھر جنازہ کاٹنا چاہیے اور میں تیسری لفظ چھوڑا میں بار بار قسمہ نہ چوائے لفظ پہلی دفعہ میں سنتے ہو میں بھی جان رہا تو سب جان دے اور پلے کی زکات ہے کہ سارا یہ عقیدہ ہے کہ جو جنازہ برآمد ہوئے جنازہ خالی نہیں ہوتا کہ اگر جنازہ ہوئے جنازے والا بیچ موجود ہوتا میں جنازے والے لوگ گواہ کر کے بھی آتا ہوں اے او غریب حسین غریب ہے کوئی شک نہیں مگر حسین کی لاش کے ترائے بہنہ آئیں باقی ایک وین کی تاغیر کی ضرور ہے باقی ہاتھ رسی پابندن بہنہ انہیں ضرور ہے ان میں لفظہ تھا رضا او غریب ہے کہتے جنازے کی خاطر ساتھ بہنہ وطن کو بنیا وطن کے بارے بیار کا بہت صدقے ہوں میں صدقے ہوں ہے میرا مولا تیری اپنی محبت ہے میرا مولا تیری اپنی قسمت تیرے لوگ کائنات تو کریں اور چاہتی غربت سارے مولا دی اس امام نو غریب الغربا اس واسطے رکھا ہے جو حسرت لے کے دنیا کو ٹر گیا کوئی بہن ہو گیا کوئی بھرا ہو گیا دو معصوم ایسے جنہوں کی اولاد مسلمان رول چھوڑ ہے ایک کا نام حسین ہے دوسرا کا نام موسیٰ کاظم ہے تو جی امام نال پوچھتے ہو نا کہ کاظم کی اولاد حسین کی اولاد تو زیادہ بولی ہوئی میں
عزت زہرا کی قسم ہے گلیاں بازار رلائی گئی کاظم دی اولاد بے جرم مرائی گئی کاظم دی اولاد اگر تو معافی دے میں دلانا چاہو خون کا دانا بڑھایا گیا تھا کاظم دی اولاد زندان دیا دیوار چنوائی گئی تھا کاظم دی اولاد اور میرا دروازے کے زمین جو ہے نہ نکلے پیاسی ہاتھ بن کے دیوار دفنائی گئی تھا کاظم دی اولاد عراق لا کے ایران کہیں کوئی ایسا شہر نہیں جس شہر کاظم دی نسل ہوتی ہوئی نہ ہو میں سکتے ہوں 4 لاکھ علماء ہو بھی کے لیے سن کے میں بیٹھ شروع کر اگر میں مضمون پڑھتا ہوں تو شام ہو رسیا وداعہ کا وداع حسین سمجھ کے سن وداعہ کا وداع حسین کاش پر سون ٹھیک ہو گیا یار سون پر ٹھیک ہو گیا جو چوکا پہ لگے وداعہ کا وداع حسین مانی کر امت تیرے رضا مولا تو وطن اینے چھڑائے تیرے یزید حسین کے وطن چھڑائے ان دی روانالی بھی حکر دیا ہے ان دی روانالی بھی حکر دیا ہے فرق صرف اتنا ہے روزیاں بہنا نال دنیا انیاں بہنا روزیاں رہ گئی ہیں جڑے پتے تاریخ نال وابستہ ہو جاتا مامون عیسیٰ جلودی تے اودے گماشتہ تے گنڈانوں فوج دے کے بھیجے نا جا مدینے تے حملہ کر یا رضا نو قتل کر چھوڑ تاکہ میں نے خوف مک منجے کہ میں کل ہامینا جنگ کر چھوڑا میرا ہاشمیہ دا خوف ختم ہو جائے کہ یا انہوں لے گا میرے کو اللہ صدوق گڑا کرنا اسے میں خود پریشان انہا آکے اتنی بے دردی نہ رضا کا دروازہ کھڑکایا ہے رضا دیاں بہنا ڈالی ہیں جدا رضا دیاں بہنا ڈالیاں میرے 8ویں مولا دروازے دیا ہے فرمایا کیا چاہتے ہو بادشاہ کا یہ وطن پہ قتل قبول کر اس کا لال خورستان چل رضا فرماتے مدینہ امن دی جائے میں ادھر امن تباہ نہیں کرنا ایک اللہ کا رکو میں نے بہنا نال مدر کرنے پڑھر لگ تاریخ ہے اس ٹائم 7 سال تک کی مولا دی عمر تک کی مولا مسیح نال رہے رضا سن مار کے فرماتے رضا دیاں بہنا تکی دیاں بھوکیاں کاظم دیاں دیاں پتہ نہیں بڑے مجھ جو ہے نہیں کرسی نہ کرنے کرسی کاظم دے پوتر رضا آخری سلام تاریخ آگئی جدا رضا مولا نے اپنے دروازے پہ کھڑ کیا کہ نا میرا آخری سلام رضا دیاں سنہ پہنا خود دوریاں دی میں 10 محرم حسین کے سلام دے حسین جان بہنا کرنے کوئی گال چمدی ہے کوئی سینہ چمدی ہے کوئی دامن چمدی ہے یہ ہر بھائی کا ہی کو سوال ہے میں کا تو پریہ یاد اپنی آخری سلام اسا کہنے سہارے کے سلام اسا کہنے سہارے کچھ بھی کر رہا ہوں اس سے لے میرے مولا نے تکی دا پہنچوں بہنہ دا پتہ تم نے کیفیت سمجھتی تکی دا پہنچوں کے فرماتے تکی بیٹا بھانگ جو تیری عمر تھوڑی ہے میں تو رہا ہے نا میری سور نہ بہنا تیرے حوالے ایک دفعہ میں ہوں میری بہنا سلام میری آواز ساتھ نہ جاتی میں یہ غربت رضا اللہ کم ہوں کاظم دیا ساوریاں دیا رضا دے سامنے قطار بنا کے کھڑ گئیاں جی نماز دی صف بندی جڑا بندہ دیکھتی منو سمجھا سی سنن والی دا تعلق ہی کوئی نہیں کہ سارے جان دی موسیٰ کاظم علیہ السلام دی وڈی بیٹی دا نام زینب بنت موسیٰ کاظم سب تو چھوٹی دا نام فاطمہ کم والی سنین جڑی رضا دی سکی ہمشیر ہے میرے مولا نے وڈی بہن تو لا کے چھوٹی بہن تھی تر سارا دا چہرہ نہیں ایک دفعہ دیکھنے تو بعد چھوٹی تو لا کے وڈی بہن کے جڑا سارا دا چہرہ لکھے نا اس نے قوم والی سینہ کا مت کیا کہ تو تا ایک بھی اٹے ہے جی موت دے مہمان بہنہ دا چہرہ سب کے ہما لفظہ کرے جب بہنہ کہنا ایک بھی اٹے ہے جی موت دے مہمان بہنہ دا چہرہ دے دیں اس نے رضا کی آواز نے اگر سچ کچھ دیئے نا ہاں میں لازے دا مہمان غربت سن بیٹھ گئی غربت سن کھا گئی اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک شاہ لگنا چاہنا ہو شیعہ کے ہے نہ کرے بیٹی کی آواز دی ماں کیا مانگنا چاہنا ہے
आवाज की कुछ ना मंगती अगर मिन्नत ला सकती हो मेहरबानी कर सकती हो तो भैना वास्ते काम तो बड़ा हो है मगर मैं रजा गरीब की हसरत मैं तारे सामने मिट्टी की एक लेख रहेगा जिन्हें गुलाम जो नहीं रखा मेरे जो बाल खोल जो मैं करोगे भैना गुलाम जो नहीं रखा मैं जो हसरत ना मैं मेरी किसी भैन ना मेरा माता की मैं कोहना की वजह तो नहीं बनता यकीन मानना है चूंकि आज से पड़ी हुई है तो ये कि मैं तेरे सामने हाथ क्या बनना एक मिन्नत करेगा रोबो तो भागेगा वो वाली मर्जी मैं करे आंसू का जिम्मेवार हाँ ही ना हो ही नहीं सकता मैं हाथ इस वास्ते बनने मरण के बाद रजा अपने सवाल में ज़ियारत करेंगे अगर तुम्हें कोई रजा का सवाल बैठे मेरी गल अगर तुम्हें दिल से चोट पहुंचावे रजा तो मेरी शिकायत करना है ना है बैंक का इंतजार करें कि साओ की गल की ये सब बात जीवन में रह गई ये मैं हद नहीं करना तो होता नहीं रह पड़ता एक दरमियान में रजा मौला मिट्टी के लेट गए एक दिन में भिराना दे बैठा तुम सोना भैना सारा दुनिया चादर लगा ली बाल परेशान की ते दीवार जो मिट्टी पड़ी है रजा के नए शुरू हो गए मैं नहीं जानता कितनी देर रजा के भैना रजा का अनुभव पड़ गया आखिरकार तुम वाली टाइम में एक सवाल पूछ गया है रजा तू तक करबला को बेहतर करना मैं सुनिए आखिरी टाइम अली की नदियां हुसैन ने खुद में जान तोड़िया रजा फरमाया हाँ भैना खुद तोड़िया वीर मजबूरी क्या है आवाज की कातिल कमीनियां अगर भैना भिराल ना तोड़े दिया कातिल खैमत बिच आ गया बीबी ज़ैनब के पर्दे के असर हो गया उसने भिराल के कान के लोना कदम में ज़ैनब तुम जंगी पर पड़ो ना मगर ओठ पे भार तो कह जाओ कातला दरवाजे में अगला चलो एक होते तू जमीन के लेकर रहे मेरा दुश्मन सारे घर में दाखिल हो शाबाश शाबाश बोलो मैं बैठ करके अपना करो आप कह रहे हो मैं दुश्मन कर रहा हूं आप कह रहे हो बैठ ही रहो मेरे बाद आपको आसान आ गए 2 साल की बनी है ये अगला दुख की सुन लो जी ए गरीब बर्बाद 4 वजूहात का मालिक की अनमन मैं 3 बयान कर चुका हूं और चौथा बयान करता हूं फिर गरीब बर्बाद ना हुसैन को आखा गया ना हसन को आखा गया नहीं तो बाबे गरीब कासिम को आखा गया जरा ज़ाहिर तौर पे बड़ा वसत भी है उन गरीब पर मुद्दा क्यों आखा गया उलमा फरमाते इस इमाम लो गरीब पर बड़ा इस वास्ते आखा गया हसन तुल्ला के सरकार अबू मोहम्मद हसन अस्करी का जितने भी इमामां को ज़हर मिली है उम्मत एक ज़हर पिलाए ए ओ गरीब के दिन उम्मत 2 कट्ठे ज़हर पिलाए जिन्हें पता नहीं जो है ना निकली ना जानते हो तो रज़ा होना बोलो उम्मत 2 दोनों कट्ठे ज़हर पिलाए पहले नबूरैन बाद अनार शरबत इस पहले बनवा के रख लिए इतने अलीमा में रजा दफन है ना जी इधर पुराना नाम सनाबाद है एक बाग है इधर बादशाह का महल है ये काफला वेंदा पे बगदाद हमले की नियत वेंदा पे आई मैं बताया उनका तफसीर बयान करता ये बगदाद हमले की नियत वेंदा पे आई अमीन का जंग की खातिर मामूल वेंदा पे आ इस रास्ते प्रोग्राम बनाया रजा जी का बगदाद नाम पहुंच 2 घंटे इस आपने घर बुलवाए आपने महल बुलवाए एक खोशा अंगूरा गली है जवान में गल समझाए खोशा अंगूरा गली है एक हिस्सा अंगूरा का छोड़ देते दूसरे हिस्से जो जहर आलूद धागा सुई के जरिए से गुजारे अंगूर जहर आलूदा भी हो गए मगर कुछ के दिनार भी रह गए एक उस जहर का हिस्सा इस रजा के पास से कीता है ये साफ हिस्सा है इस खुद खाना शुरू कीता है इमाम के सामने पेश करके तो बड़ी दूर तो मंगाया मेरे मौला ने एक दाना ले बद दूसरा दाना ले तीसरा दाना लेके इमाम फरमाया बस की आवाज नहीं अजय मेरा दिल राजी नहीं हो रहा इमाम दिल पर मैं थोड़ी देर दोबारा राजी हो गए या तो कुछ और भाव ऐ जुमला इतने में पढ़े बस मैं बर्दाश्त नहीं कीता आवाम तड़प के रोंदी
جب اس بار بار آتی ہے نا کہ ایک دانہ ہو کھاؤ، اس نے میرے امام ان کی آنکھیں چک پا کے فرمانے پردیس سے بے وطنی ہے میں نے سوچ کے اوکھا زہر دے میری وطن جنہوں پتہ ہی نہیں یتیم میں بھلو 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 شیخ مفید کے بقول امام رضا نے ایک بیٹی بھی امام پھر جانا ہو تناول کیتا ہے اے ماتمی اور تناول کرنے کے بعد امام ٹور پہ جب امام ٹوریں نا یہ اپنی کرسی چھوڑ کے امام جاکوان کھڑے میں اوپر پر جو روایات کے چھوڑے امام نے سینے کے ساتھ رکھا ہے سینے کے ہاتھ رکھ کے رضا ہن کے پیا میں امام فرماتے ہیں اور پیا میں کا دن تک بھیج ہے یہ اجنا یہ بھی جب دینے کا یہ میں تسلی نہیں ہوئی ایک ہاتھ کا اشارہ کیتا ہے ایک پردہ ہٹتا ہے پردے کے پیچھے 70 تلوار منگیاں لے کے غلام کھڑے ہیں انہوں نے اگے اگے ایک بندہ کے ہاتھ شربت کا جام انارے زہر پلاولا آدھا یا تلوار یا زہر امام فرماتے ہیں بسم اللہ میری جد کا چونکہ انگورا جگر چاک کا چھوڑا جس لئے ان انارا شربت پیتے نا تاریخ کا صرف ایک گھوٹ پی سکے اور میں صدقے ہوا میرا مظلوم پتہ تیری اپنی قربت ایک گھوٹ پیتا کہ جام ایک زہر بچ گئی اتنی طاقت تو نہیں جام میز کے رکھے نا جام ہاتھ جو اٹھائے پیا تو ہے شیعہ ہے کہ وسط جنالہ سے بچی ہوئی زہر زمین تو جتنی گزرتی گئی ہے زمین پھٹ گئی مطلب ہے اس بندے ہے کہ چیتیوں کی مرضی ہے کاتی یلوم الارض کا لفظ ہے زمین پھٹتی گئی ہے اور سوچا جس زمین جس زہر زمین پار چھوڑی ہے رضا دے کر کے کیڑی حالت جتھے امام نو زہر ملا ہے اس مقام تو میرے مولا کا گھر ایک میل کا پندھا کہ گرمی کا موسم کہ تو ہن گرمی کے موسم میں مجلس سن نہ پیے گھنٹے کی مجلس سن تو باہر بہ نکل کے پانی نہ پینے تیرا دل گھبراتا ہے گرمی کا موسم ہو گئے کہ زہر گرمی میں ملا ہوا کہ تنہا سفر کرنا ہو گئے میں کدا سوچے نا زہر ملن تو بعد کوئی امام اتنا پیدل نہیں ٹوٹا اتنا رضا پیدل ٹوٹا شاباش مالک پاک پر عبادت قبول فرما لے تھوڑا کوئی آنسو ضائع نہ ہونے تھوڑا ہر آنسو مظلوم حسین کے زخموں کا علاج ہو جائے تھوڑا ہر آنسو سیدہ نومان کا مہمان ہو جائے میں ان سمجھا کے رضا مظلوم کی شہادت دے تو دو اوکے میں سنا اس کے بعد جنازہ ویسے اللہ گوائے زہر رضا ملی انیائی دوسرے بازاران کو والی سائن دے ویر دے وائر بلم گرمی بزورات تھے امام نسائے بدرام دائی رضا غریب مٹی دے بیر کہیں کہیں جوائن کر کے آدائی رج رج تھوڑا میں سجا تو چندہ تکریم آوازاں یہ خوش نصیبہ نہ میری بہناں نال ہے نہ میری بھوکیاں نال ہے میں کداوت تردہ اس انداز دے نال رضا جمدہ ہویا بتا اپنے دروازے تے پہنچیا تو پانیوں مجلس ہو میری اجازت دے ہو تو میں اوٹی کر تک چھوڑا زہر دی وطا تو ایک میل جو تر کے آیا دتا دروازے تے پہنچیا طاقت موت زور تک قربان کیتا ہے ابو صدقہ دروازہ کھولیا رضا موتی بھار جاندی حکمان کیا بیٹا کی بیٹا میرا پاپا نازی کا مہمان بلا ہوئے سمجھ کے لونا ہے کہ رضا کا کرنا
ابو سنت نو بھی کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا، کہنے امام دے بازو تے پہ گئے، کہنے رضا تے سر تے پہ گئے، ایدی آواز آتی ہے مولا ذرا تو میں طبیب لایا ہوں، سیدہ تے حکیمہ دی لوڑ کوئی نہیں، میں جانتا ہوں میری زندگی کی آخری رات آ گئی ہے، مولا تو زہر کھا گیا، پیا کوئی وس نہ چلیا، جلدی کے نال چڑیا، پانی کا جام لایا، ہاتھ بتا کیا جب مولا زہر کھا گئی ہے، گھوٹ پانی پیو گا، اے ماتمیاں ہاتھ بڑھتا جب پانی سامنے ہے، رضا پانی پی گیا، پانی نہیں پیتا یہ رونا جی میں پکھی نو گز لگنا ہے، شریعت کی آواز جی میں تبلی ہے، کربلا میرا ڈالا مندہ پڑ گئے، تیرا بندہ تے گلے آتا شاباش شاباش شاباش، بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے، اوکھیاں گلہ پہ آ گیا، میں اشارہ کرے شام کا مولا کا جنازہ سی جب بھی نہ کرے سے میں نے دو جملے پڑھن کے آئے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، قوم والی تیری کی شہادت کڑپ اے ماتمیاں او کتنی کے رضا تڑپ تیرا ہے، ابو سنت وے دلیل جدان رات ہے مولا سید کی آواز ابو سنت جائے آسمان بنا ملایا، میں چار وسیلہ کرنی آئے، ابو سنت جگہ میں ٹویا امام نو جگہ ملیا ہویا، سیاہ دھاری چل گئی ہے سب طوفانا، بجلی پہ کڑک دی گئی، ہاتھ نو ہاتھ نظر نہیں آتا، گلیاں تر بھی آیا اپنے آپ نوانا لگے عرشمہ جاگا ہوئے، ابو سنت کہے تمہیں مجھے دروازے پہ پہنچی نا، میری دید پہی میں عرشمہ مکہ دیوار نہ لگا ہوئے، ہتر مار کیا تھے ایک ہزار مل گئی ہے، مایا کے نازے میں نانے تنو پہ کسی ہے، میں جو آتے میں شکر بھی ہے، میری بھی کر بھی ہے، میں جو آتے بابا جان کوئی کالے بھول گیا نہیں دیئے کہ دوار بھول گئے، تیری ہو گیا جن پیور سکرے کہنے بندے رومان دی نگرتی آئے ہو لمبانا میں ہوڑ پڑھنا کوئی نہ انہاں لفظہ تے آگیاں انہیں لفظہ تے ماتمیاں مہر لگی ہوئی ہے، جنہ تو میں مرید رضا کے گھر پہنچے، رضا اڑ کے سکے ہوئے آئے، انہاں سہارا دلتا فرمایا پڑی دیر لگی نے، انہاں کی آواز ابھی مالا جان دیو باہر طوفان ہے، سیارہ کے ہاتھ و ہاتھ نظر نہیں آتا، امام فرمائے نہ بھیری راتے ٹوڑا لے مانتو، آپ نہ شہرے آپ نہ علاقہ، ماتم کر کے آدمیس نہ ہونج کوئی مستور ہو رہی ہے، شریعت کی آواز کی غیر نہیں میری سکی ہے، تیری کون دیا کہانیاں پہ چڑھ دیئے، رو رو کے وین کر کے آگے کوئی ہو گیا، تیرا اپنے ہاں میرے میری ماں رضا کو، تیری بھائن مسافر سونا توڑا گریا ہو گیا، میں پورا جگہ کاما او جھولا سونا جس جھولے کے مور لگی ہوئی ہے،